حدیث کو سننے کی تم بات کرتے ہو اس کا مضمون میرے ذہن میں آیا تو اسی لیے مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ اور پھر اب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے اہل شام، تم میرے نبی کا فرمان سننا چاہتے ہو تو سنو، قیامت کے دن کے بارے میں ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کا حساب لے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کتنوں کا حساب ہوگا؟ 3 لوگوں کا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید، جو شہید ہوا تھا، یعنی جس نے جام شہادت نوش کیا تھا، شہادت سے بڑھ کر کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ شہید وہ ہوتا ہے جس نے اپنی جان اللہ کے لیے ختم کر دی، یعنی جان ہی دے دی اس نے۔ شہید نے قربانی میں تو ہم جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں، شہید نے تو اللہ کے لیے اپنی گردن پیش کر دی۔ شہید نے اپنی گردن پیش کر دی۔ سب سے پہلے شہید آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اور نعمتیں یاد دلا کر کے اللہ تعالیٰ جب اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، اب بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ شہید عرض کرے گا، مولا تو جانتا ہے کہ تو نے مجھے نعمت دی تو میں نے تیرے لیے اپنی جان قربان کر دی، گلا کٹا دیا، گردن کٹا دیا، اور میں شہید ہو گیا، میں نے جان دے دی تیرے لیے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے گردن نہیں کٹائی تھی کہ میں راضی ہو جاؤں، بلکہ تو نے اس لیے گردن کٹائی تھی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں۔ بہادر کہلانے کی وجہ سے تو نے یہ کام کیا تھا، سو وہ لوگوں نے تجھے کہہ دیا اور میں نے تجھے بہادر کہلوا دیا، اس لیے آج تیرے لیے میرے پاس نہیں ہے کچھ، اور تو نے جس کے لیے عمل کیا تھا اب جا کر کے ان سے صلہ حاصل کر لے۔ گھر کی فریج بھرنے والوں اور گھر کی فریج بھرنے کے لیے قربانی کرنے والوں، یا لوگوں کی جھوٹی شہرت کے لیے قربانی کرنے والوں، ذرا ہوش کے ناخن لو۔ یہاں تو جانور کی گردن پہ چھری ہے، وہاں تو اس نے اپنی گردن کٹائی۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، بہادر کہلانے کے لیے شہید ہوا تھا، جس کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا جا کے ان سے صلہ حاصل کر، آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ فرشتوں سے کہے گا اس بدبخت کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قربانی کا گوشت گھر میں رکھنا جائز نہیں، پورا بھی رکھ سکتے ہو، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی قربانی کرے۔ قربانی کا جانور آنے کے بعد خود ہی سے بتاتے پھرتے ہو کہ اتنے کا لائے اور اتنے کا لائے، پوچھا کس نے تھا اتنے کا لائے ہو؟ اور کتنے کا بھی لائے ہو اس کو پسند آ جائے تو کامیاب ہے، ورنہ اور گوشت کی سوا کیا ہے؟ اس کا چرچا مت کرو کہ آپ قربانی کی نہیں کریں، اس لیے کہ کبھی کبھی وہ بہت چھوٹوں کی بھی قبول کر لیتا ہے، بہت چھوٹی قربانیاں بھی وہ قبول کر لیتا ہے، وہ بہت بڑی بڑی بھی رد کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ آج اسلام کو پیسوں کی اور چندے کی ضرورت ہے، سو لاؤ۔ اللہ نے جس کو جتنی حیثیت دی۔ ایک بوڑھی عورت کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے اسلام کے لیے کچھ طلب فرمایا ہے، تو اس نے ایک یہودی کے گھر جا کر اس سے کہا کہ چند سیر کھجورے مجھے قرض دے دے، میں تجھے لوٹا دوں گی چرخہ کاٹ کے۔ اور جب وہ کھجورے لے کر کے آئی تو سرکار کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنا یہ ڈھیر لگا ہے نا چندے کا، اس کی 2 کھجوریں سارے ڈھیر پہ رکھ دو۔
کمیت میں زیادہ نہیں تھی وہ، یعنی کوانٹیٹی میں زیادہ نہیں تھی، بہت مختصر سی کھجوریں تھی، لیکن سب کے صدقے پر، سب کے چندے پر اس کا چندہ ملا کر کے رکھا گیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ سب کا ایک ایک جگہ رکھا اور اس کا سب پر پھیلا دیا؟ حضور نے فرمایا اس بڑھیا کا اخلاص اتنا ہے کہ اس کے صدقے میں اللہ نے سب کا قبول کر لیا ہے۔ بات کوانٹیٹی کی نہیں ہے، کوالٹی کی ہے، بات کوالٹی کی ہے۔ اگر آپ 70,000 کا جانور بھی خرید کر کے لائیں، نیت اچھی نہیں ہے تو آپ 7,000 والے سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور 7,000 والے کی نیت اچھی ہے تو وہ 70,000 والے سے آگے ضرور بڑھ جائے گا۔ نیت بہت اچھی ہونی چاہیے، نیت کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شہید ہوگا، شہادت کے بعد بھی اس کو جہنم میں لے جائے جائے۔ پھر فرماتے ہیں ایک دوسرا بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد وہ بندہ جب حاضر ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو اللہ فرمائے گا کہ بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ جواب دے گا مولا میں نے علم حاصل کیا، علم پڑھا، اور علم سے میں نے خوب خدمت کی، تلاوت قرآن کی اور پڑھایا، سب کچھ کیا، اپنا وقت دیا، وقت لگایا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے تقریریں کرتا تھا، علم پڑھاتا تھا، خطابت کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہے، قاری کہے، سو تجھے کہلوا دیا گیا۔ آج تیرے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جن کے لیے کیا تھا انہی سے صلہ مانگ۔ اور اللہ فرمائے گا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ یعنی جس نے علم پڑھایا تھا، رات بھر مطالعہ کیا تھا، دن بھر لوگوں کے درمیان جا کر کے علوم حاصل کیے تھے، علم حاصل کیا تھا، لوگوں کے پاس سیکھا بھی تھا، سکھایا بھی تھا، تلاوتیں بھی کی تھی، لیکن اس کو وہاں کوئی صلہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ کی رضا نہیں تھی، نیت اچھی نہیں تھی۔ آج آپ دیکھیں کہ ہماری نیتیں کہاں تک مخلص ہے، ہماری نیتوں میں کہاں تک اخلاص ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ جینا بھی اللہ کے لیے اور مرنا بھی اللہ کے لیے۔ یہاں تو چند تھوڑی بہت عبادت بھی اللہ کے لیے نہیں کر سکتے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ لوگ جنازے میں بھی جاتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں جاتے۔ حد تو یہ ہے کہ لوگ الیاذ باللہ جمعہ کی نماز میں بھی آتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے دیکھ لیں کہ میں بھی مسجد میں آیا۔ میں بھی عیدگاہ میں آیا ہوں، میں بھی حج کے لیے جا رہا ہوں، میں بھی عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، قربانی میں بھی کر رہا ہوں، روزے میں بھی رکھ رہا ہوں، وظیفے میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ سوچو کتنا بڑا سودا، کتنی گھٹیا قیمت پہ لوگ بیچ رہے ہیں۔ عبادت اللہ کی ہے، صلہ انسان سے لینا ہے، اور انسان کی اوقات کیا ہے کہ انسان کسی انسان کو صلہ دے سکے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ایک مرتبہ لفظ اللہ کہنے کا صلہ پوری کائنات نہیں ہو سکتی۔ اس کا نام زبان پر آیا، اس کا صلہ کائنات کی تمام نعمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی عبادت کا صلہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ تو بندوں کو چاہیے کہ بندے جب اللہ کی عبادت کریں تو نیت خالص کریں اور سوچے کہ بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اسی لیے تو جنگ تبوک کے اندر جن صحابہ نے شرکت کی، جنگ تبوک کے اندر جو صحابہ شریک ہوئے تھے ان کو جیش الاسرت کہا جاتا ہے، تنگی والے فوجی،
بلکہ وہ تنگی کا حال یہ تھا جنگ تبوک کے اندر، مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک ایک کھجور کو 8 مجاہدین استعمال کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے بیان ہوتا ہے کہ وہ ان کی باری جب آتی تھی کھجور کھانے کی تو چوس کر کے دوسرے کو دے دیتے تھے، کھاتے نہیں تھے کہ ایک کھجور نے تو 8 لوگوں نے استعمال کرنا ہے تو آخر ملے گا کتنا، تو چوس کے دے دیتے تھے اور پانی پہ اکتفا کرتے تھے۔ سفر لمبا، فوجی زیادہ، تنگی ہے، حتیٰ کہ جانوروں کو باندھنے کے لیے رسیاں نہ تھی تو کچھ خواتین نے اپنی چوٹیاں بھی کاٹ کر کے دے دی کہ اس بالوں کی رسی بنا کر کے جانور کو باندھ دینا۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں صدیق اکبر نے پورا مال لا کے دیا، حضرت فاروق اعظم نے آدھا مال لا کر کے دیا۔ بڑی تفصیل ہے جنگ، بہت دشواری والا سفر تھا جنگ تبوک کا۔ ایک صحابی نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، توجہ کریں صحابہ کا اخلاص، ایک صحابی نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ جب اللہ کے رسول کے ساتھ تبوک میں چلے تھے تو بہت دشواریاں تھیں، سفر میں جگہ جگہ کٹھنائیاں تھیں۔ یہ تو ان کی زبان سے نکل گیا سفر تبوک کی مشکلات، لیکن اسی بتانے پر پوری زندگی روتے تھے کہ میں نے کیوں بتایا، سفر تبوک کی مشکلات کیوں بتایا، سفر تبوک کی تکلیفیں کیوں بتایا، سفر تبوک کی مصیبتیں کیوں بتایا۔ لوگ کہتے ہیں آپ نے لوگوں کی ترغیب کے لیے بتا دیا کہ ہم نے اتنی مصیبتیں اٹھائی سفر تبوک میں تاکہ لوگوں کو بھی جذبہ پیدا ہو کہ وہ دین کی راہ میں تکلیفیں اٹھائیں۔ فرماتے ہیں میں اس پر ڈرتا ہوں کہ میں نے جو سفر تبوک کی تکلیفیں بتائی ہے اللہ مجھ سے ناراض ہو کر کے میرا وہ سفر رد نہ کر دے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہ کر دے۔ یہ ان کا اخلاص تھا، یعنی اللہ کی راہ میں وہ جو مصیبتیں اٹھاتے تھے اس کو بھی کسی سے بیان کرنے کو خلاف ادب تصور کرتے تھے۔ اللہ کے لیے جو کیا وہ اس کو چھپانا ہی چاہتے تھے، اللہ کے لیے جو کیا وہ اس کو پردے ہی میں ڈالنا چاہتے تھے تاکہ ان کا اجر ضائع نہ ہو۔ اور یہاں تو حال یہ ہے کہ کیا اللہ کے لیے ہے اور اس کی تشہیر تو ہونی چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیے گا کہ قربانیوں کے جانوروں کی تصویریں بھی واٹس ایپ پر آئے گی، قربانیاں بھی واٹس ایپ پر آئے گی، بچڑوں کا گھمانا پھرانا بھی واٹس ایپ پر آئے گا، بکروں کی تشہیر بھی واٹس ایپ پر آئے گی۔ کیا فکر ہے لوگوں کی، کیا چاہتے ہیں لوگ؟ کیا اللہ کا دیا ہوا صلہ کم ہے جو بندوں سے صلہ چاہتے ہیں؟ کیا اللہ کی دی ہوئی نعمت کم ہے جو بندوں سے صلہ چاہتے ہیں؟ ارے بندہ کیا دے گا صلہ؟ اب بندہ اگر کسی کو دے بھی تو اپنی اوقات کے مطابق دے گا، اللہ کسی کو صلہ دے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ تو جس نے اپنی شان کے مطابق دینا ہے صلہ اس سے لینا ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تو وہ جو علم والا بندہ ہے اللہ فرمائے گا کہ تو نے میرے لیے نہیں کیا بلکہ عالم کہلانے کے لیے کیا، علم والا کہلانے کے لیے کیا، خطیب کہلانے کے لیے کیا، ادیب کہلانے کے لیے کیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔